Got it. سینیٹر صاحب ایک تو جواب دے دیجیے گا ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا, اور میری اطلاعات کے مطابق وہاں 94,000 لوگ ہیں جس کے اندر سے 50% لوگ تو آٹومیٹکلی سردیوں کے اندر جاتے ہی جاتے ہیں, مائیگریٹ کرتے ہی کرتے ہیں. وہاں 4-4, 5-5 فٹ برف پڑی ہوتی ہے, وہاں رہنا پاسبل نہیں ہے. وہاں کے گھر میں دیکھ کر آئی ہوں, کچے گھروں کے اندر لوگ کس طریقے سے رہیں گے, نہ ہیٹنگ کا کوئی انتظام ہے, نہ پانی کا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو 50% لوگ تو ویسے ہی جاتے ہیں. ابھی فی الحال میری اطلاعات کے مطابق 60% کے قریب, 70%, 60 سے 70% کے بیچ میں لوگوں کا انخلا ہوا ہے. تو بہت چھوٹی اماؤنٹ ہے جن کو کیٹر ٹو کرنا ہے, جو کہ ٹیمپرریلی ڈسپلیس پیپل ہیں, جن کا خیال کرنا ہے صوبائی حکومت نے. جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت ارینجمنٹس نہیں کر سکی, اس میں کتنی صداقت ہے ڈاکٹر صاحب؟ سین صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. یکا نابتو وہ یکا نسلیں. دیکھیں سب سے پہلے تو آئی وش کہ آپ, چونکہ یہ صوبائی وہ چیزیں تھی, اگر آپ کسی ایسے پاکستان تحریک انصاف کے ریپرزنٹیٹیو کو بلاتے جو صوبائی حکومت کے ساتھ ان کا زیادہ واسطہ ہے تو وہ آپ کو بتا سکتے ہیں, لیکن میں ان جنرل بتاتا ہوں. دیکھیں یہ جو تیرا ویری ہے, یہ اورگزئی اور دوسری طرف جو ہے نا کرم ایجنسی, اس کے درمیان میں ذرا ایریا آتا ہے, اور اس سے آپ کو 3-4 جگہوں پہ, ایک آپ کا وہ دورانی ایریا, ایک کوہاٹ کا ایریا اور ایک پشاور کا, اس طرف اس میں انٹرنل ڈسپلیسمنٹ ہو رہی ہیں. لیکن جو اس کا جو پرابلم ہے نا سر, اب یہ جب کہتے ہیں کہ اس میں فیڈرل گورنمنٹ یا آرمی کا نام نہ لو, دیکھیں یہ جو انٹرنل ڈسپلیسمنٹ ہے یہ ہم کس وجہ سے کریں. سب سے پہلے جو لوگ سردیوں میں رائٹ لیفٹ جاتے ہیں وہ نارملی ان کے رشتہ دار ہوتے کہیں نہ کہیں, وہ ادھر سیٹل ہوتے ہیں. ہر جگہ پہ یہ ہو جاتا ہے, پوری دنیا میں ہوتا ہے. جب بھی کوئی موسم چینجز ہوتی ہے وہ خود جاتے ہوتے ہیں موسم, لیکن ان کے کئی ٹھکانے ہوتے ہیں. اچھا, جو لوگ سردیوں میں کہیں ادھر ادھر نہیں جاتے, نارملی ان کا کوئی آگے پیچھے کسی اور شہر میں نہیں ہوتا. ناؤ دیز آر دا پرابلم. اچھا, اب آپ کہتے ہیں کہ 95,000 میں سے آپ کہتے ہیں کہ چلو 30,000 40,000 چلے جاتے ہیں, پیچھے 50,000 رہ جاتے ہیں, وٹ ایور نمبر. 50,000 پیپل کو ڈسپلیس کرنا along with the children with their, آپ کہاں رکھو گے, کیا کرو گے, it's not a joke. It's not a joke at any level. It's not a joke. لیکن وہ 50,000 لوگ نہیں ہیں, پنجاب نے کبھی کسی کو کیٹر نہیں کیا. 94,000 ٹوٹل لوگ ہیں, ان کے 50% لگائیں تو 47,000 ہے. I'm just calculating over the چلو میں 47 کو راؤنڈ اپ کر کے 40 کروں, آپ کم کر لے, 45 کر لے. میں آپ کی آسانی کے لیے تھوڑا سا 45 کر لیتا ہوں, 47 کی بجائے 45 کر لیتا ہوں, so that you are happy. ٹھیک ہے, لیکن 45,000 people is not a joke. اگر آپ اس کو لیٹس سے اگر آپ اس کو 4 سے ڈیوائڈ کر لیں تو یہ تقریباً 10,000 یا 11,000 فیملیز بن جاتی ہے. 10-11,000 فیملیز کو کیٹر کرنا از ناٹ اے جوک. جب کسی نے کیا ہو تو وہ ہے. اب بات آ جاتی ہے یہ ڈسپلیس ہو کیوں رہے ہیں. یہ ڈسپلیس اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہمارا جو فیڈریشن ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ایک یہاں پہ آپریشن کرنا ہے, تو اس آپریشن کے لیے ان کو کہا جا رہا ہے. صاحب ڈینائل آ گیا, کوئی آپریشن نہیں ہو رہا, انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوگا اس سردی کے اندر. آپریشن you know how would that be done? intelligence based operation ہو رہی ہے, یہ انفارمیشن منسٹر نے بولا ہے, which I'm putting in front of you. دیکھیں ایک اچھا try to understand one thing. اب 2 چیزیں ہوتی ہیں. اب جو میری انڈرسٹینڈنگ ہو سکتا ہے میری انڈرسٹینڈنگ غلط ہو تو میں اپنے آپ کو کریکٹ بھی کر سکتا ہوں. ایک ہوتا ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ڈز ناٹ نیڈ این انٹرنل ڈسپلیسمنٹ. وہ موومنٹ کی بات نہیں ہوتی ہے. انٹیلیجنس بیس یہ ہو جاتی ہے کہ فلانے گھر نمبر 4 فلانا گلی نمبر 3 اس کے اندر لوگ ہیں, وہ اس گھر کو یا اس محلے کو یا اس چھوٹی سی جگہ کو آئسولیٹ کرتے ہیں. لیکن جس جگہ پہ آپریشن ہوتا ہے جو بڑی تعداد میں ہوتا ہے وہاں پہ آپ اس پورے علاقے کو خالی کرواتے ہیں جو لوگ ہوتے ہیں. اچھا, جب آپ پورے علاقے کو خالی کرواتے ہیں اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہو جاتا ہے, جب آپ فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ جی پورا F7 کو ہم نے خالی کرنا ہے. جب آپ F7 کو خالی کریں گے تو وہاں پہ جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں وہ بھی غائب ہو جاتے ہیں. نمبر 3, میری نظر میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں, میں ایک سوال اٹھاتا ہوں کہ بالکل ساری چیزیں, یہ سارے جو لوگ آ رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کیا یہ بائی ایئر آ رہے ہیں, کیا یہ بائی روڈ آ رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں؟ ان کو ہم کیوں نہیں روک پا رہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہے جو ہم ان کو ٹریس کر سکیں, چاہے وہ ہم فتنۃ الخوارج کی بات کریں سیٹلائٹ کے ذریعے کریں, چاہے ہم کسی اور وجہ سے کریں.
دیکھیں مجھے پتا ہے یہ پورس بارڈر ہے, وہ علاقہ بڑا پورس بارڈر ہے, بٹ It's a very difficult terrain, Senator صاحب. I'm sure آپ گئے ہوں گے اس علاقے میں. I'm 100% sure. لیکن میں border areas میں جاتی رہتی ہوں. It's a very very tough terrain. دیکھیں it is a very porous border. Apart from porous border, وہاں پہ آدھے مطلب جو آپ کا ڈیورنٹ لائن ہے, یہ ڈیورنٹ لائن نہیں ہے, انٹرنیشنل بارڈر ہے سینیٹر صاحب. It's not a Durand line, Senator صاحب. دیکھیں ڈیورنٹ It's an international لائن border. ابھی انٹرنیشنل بارڈر مانا گیا, لیکن کسی زمانے میں یہ اٹ واز این امیجنری لائن. یہ وہاں پہ جو لوگ تھے, مطلب میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جو ہمارا گاؤں ہے اتم قلعے مومند میں, وہ آدھا افغانستان میں آتا ہے اور آدھا پاکستان میں, اس کا حصہ پاکستان میں بھی آتا ہے, تو وہ اس کے درمیان میں سے جا رہا ہے. یہی وجہ ہے وہاں پہ جب باڑ لگائی جا رہی تھی, یہ ساری چیزیں تھی, تو بہت جگہوں پہ بٹوین افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں علاقائی لحاظ سے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے آپ کا, اس میں تھوڑی سی ٹسل بھی ہوئی تھی, لیکن اس کو بھی چھوڑ دیں. سین صاحب I'll come back to you. Just give me a second. دیکھیں نا, اب اگر ہم نے ایک بہت بڑی ایکسرسائز کی تھی, ایک باڑ لگائی تھی, بہت بڑی ایکسرسائز کی تھی, باڑ لگائی تھی, اور اس میں اربوں روپے لگائے تھے. اب دوسرا یہ ہے کہ جب ہم نے اس کو انٹرنیشنل بارڈر ڈکلیئر کر دیا ہے, وہاں پہ ہماری چوکی آ گئی, وہاں سب چیز ہو گئی ہے, اب میرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ لوگ آ کیسے رہے اور اتنے فریلی کیسے آ رہے ہیں. سو سین صاحب, میں ڈاکٹر صاحب کی طرف یہ سوال لے کر جاتی ہوں, لیکن ایک چیز میں تھوڑی سی کلیریفائی کر دوں کہ کوئی بھی انٹرنیشنل بارڈر دونوں اطراف سے مین ہوتا ہے. انڈیا کی طرف 3 لیئرڈ سیکیورٹی ہے ہماری, جو کہ پاکستان اور انڈیا دونوں اطراف سے مین ہوتی ہے, دونوں اطراف سے سیکیورٹی ہوتی ہے. ادھر سے تو فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے افغان طالبان رجیم کی طرف سے کہ جائیں آپ, وہ ادھر فائرنگ کرنا شروع کرتے ہیں, ہماری فورسز کو انگیج کرتے ہیں, اور ادھر سے فتنۃ الخوارج اندر انٹر ہوتے ہیں. سو اٹس اے ہول ڈفرنٹ سینیریو اوور دیر. لیکن سینیٹر صاحب آپ بھی اس سوال کا جواب دے دیجئے گا کہ مجھے تو ایک کولیبریشن ٹائپ نظر آ رہی ہے, انسیڈ کولیبریشن, کہ 4 بلین روپے ریلیز کیے جا رہے ہیں. وہ 4 بلین روپے تقریباً 40-50 ہزار لوگوں کے لیے کافی ہونے چاہیے, اور دوسری طرف باقاعدہ تیاری چل رہی ہے. تو پھر معاملہ خراب کدھر سے ہوا ہے جب وہاں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی بات ہو رہی ہے, پھر نقل مکانی سیزنل بھی ہوتی ہے, تو پھر گڑبڑ کدھر ہوئی ہے سینیٹر صاحب؟ مجھ سے پوچھے. اچھا دیکھیں, میں آپ کو ایک دو باتیں بتاتا ہوں. سب سے پہلے جب ہم کہتے ہیں یہ 4 بلین ہے, بہت زیادہ ہے. جب آپ 4 بلین کو یہ 11-12 ہزار فیملیز میں ڈیوائڈ کر لے تو یہ ہارڈلی 3 لاکھ روپے پر فیملی بنتی ہے. جب آپ ان کو ڈسپلیس کرتے ہیں تو پھر مجھے نہیں پتا, آئی ڈو ناٹ نو ہاؤ وڈ یو اسیس پر فیملی. میں فیملی کو میں 4 پہ ڈیوائڈ کر رہا ہوں, پر فیملی 4 کے لحاظ سے میں کر رہا ہوں, تو مجھے نہیں پتا کہ آپ اس کو کیسے بریک کریں گے, کتنا منیمم ضرورت ہے. سو از اٹ ریئلی آپ 1 مہینے کے لیے, 2 مہینوں کے لیے, 3 مہینوں کے لیے, 6 مہینوں کے لیے, آئی ڈونٹ نو کہ کتنے عرصے کے لیے آپ یہ ریلیز کر رہے ہیں. آپ نے بڑا صحیح سوال کیا تھا. دیکھیے جو خیبر پختونخوا کی ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا, وہ ان جنرل دے ور اگینسٹ کہ بھئی ہم لوگ بغیر ڈسکشنز کے, ہم لوگ اس آپریشنز کے مطلب حق میں نہ ہوئے اس طرح ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ پلان کیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے چونکہ طارق فضل صاحب ان لوگوں نے جو پچھلے جو یہاں آپریشنز ہوئے ہیں ان کا فال آؤٹ نہیں دیکھا. جب مومند میں ہوا تھا, جب باقی جگہوں پہ ہوا تھا, وہ لوگ کافی عرصے تک وہاں سے باہر رہے تھے, اور اس کے بعد جب واپس گئے تھے تو ان کو ری پیٹریشن جو واپس اس میں کرنے میں ان کو کافی سن صاحب یو رائٹ. جب آئی ڈی پیز بنو والے تھے تو آئی کورڈ دم بائی سیلف. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں, آئی کورڈ دم بائی سیلف. لیکن ابھی باجوڑ کا ریسنٹلی آپریشن ہوا ہے, وہ بڑا سموتھ گیا ہے. باجوڑ کے لوگوں نے وہاں مل کر یہ چیز جو ہے وہ چاہی تھی کہ یہاں سے دہشت گرد خراب ہوں, بڑا سموتھ کیا ہے, اس کے اندر کوئی ٹینشن نہیں ہوئی. ہاں وہاں ایک پل ٹوٹ گیا تھا جو کہ ابھی تک آپ لوگوں نے بنایا نہیں ہے, وہاں ٹیمپرری پل لگایا ہوا تھا آرمی نے. جی دیکھیں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہی تو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو صوبائی گورنمنٹ ہے یا جو خیبر پختونخوا کی ساری پولیٹیکل پارٹیز ہے, دے آر ناٹ اگینسٹ دی آپریشن. دے جسٹ وانٹ کہ بھئی ہمیں بتاؤ پلان کیا ہے, اور یہ حق بنتا ہے وہاں کے لوکل لوگوں کے ساتھ جب آپ کر رہے تو کچھ ان کو بتائیں کہ ہم یہ کرنے لگے, یہ کرنے لگے, اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے. بٹ وہاں کا جرگہ بیٹھا نا, وہ لوکل لوگ تھے. دیکھیں جب وہاں پہ وہی والی آپ والی بات ہے, جب وہاں پہ جو پروونشل گورنمنٹ
रिलीज फंड कर रही है, सपोर्ट कर रही है, दैट मीन्स कि ये सारी चीजें हो रही है ना, तो उस लिहाज से। लेकिन बेहतर ये होता, ये जो एक्चुअली बात ये कि असल, मैं आपको एक बात बताऊं, असल प्रॉब्लम ये दरमियान में वो जो आ जाते हैं ना, वो ऐसे लोग जो कि खुशामदी होते हैं और दरमियान में छलांगे मार रहे होते हैं और ऐसी बातें कर देते हैं जो सारा मजा, या जो कड़वे बादाम होते हैं दोनों साइड पे, वो आपके सारे उस चीज का, सॉरी दोनों साइड पे, आपकी और डॉक्टर साहब वाली साइड पे, आई एम श्योर हर तरफ से ऐसे होंगे जी, हर जगह पे इस किस्म के होते हैं। लेकिन आप अगर देख लें कि स्टार्ट कहां से होता है तो आपको ज्यादा पता चल जाएगा। बाकी टिट फॉर टैट हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए, बाज़ चीजों में नहीं होना चाहिए लेकिन हो जाता है। लेकिन बाज़ लोगों को बहुत ज्यादा शौक है इस किस्म की बातें करने का। तो मैं ये समझता हूं अगर उसके बदले अगर आप हम जरा कोऑर्डिनेट करके कोहेसिव तरीके से चीजों को करें तो दैट वुड बी मच बेटर। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल वांट, एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल वांट कि यहां से ये दहशतगर्दी खत्म हो, खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा वाले। देखिए मैं आपको एक दो स्टैटिस्टिक्स बताता हूं। अभी रिसेंटली मेरे ख्याल में पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे ने वो किया हुआ है, स्टैटिस्टिक्स जो किया है, उन्होंने बताया कि अगर जितने स्कूल्स, कॉलेजेस, हायर सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी के लेवल पे है तो वहां पे किन किन जगहों पे कितने, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि जहां पंजाब के 100% है तो वहां पे केपी यूनिवर्सिटी में 99% है। इसके बावजूद कि पिछले 20 साल से, डॉक्टर साहब इसके बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह, आई विल इनवाइट यू ऑन अनदर शो। ये हॉस्पिटल, मैं आपको रफली बताता हूं ना, मैं आपको बताता हूं तो खैबर पख्तूनख्वा को तो बहुत जरूरत है। हमारे वहां पे सूबे में सारा बिजनेस इसी वजह से खत्म हो गया था पिछले 20 साल में। हमें तो सबसे ज्यादा वहां चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम हर एक चीज के साइड इफेक्ट्स होते हैं। मतलब डॉक्टर साहब प्रैक्टिसिंग डॉक्टर साहब नहीं है, लेकिन किसी भी मेडिसिन को जब आप दे रहे होते हैं आप देखते हैं कि इसका साइड साहब, आपकी कोऑर्डिनेशन वाली बात ना मुझे बिल्कुल एप्ट लगी है, जो आपने फरमाया कि कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए थी। डॉक्टर साहब आप कुछ फरमाना चाह रहे थे, डॉक्टर तारिक फलस्टॉल साहब? नहीं, मैं डॉक्टर साहब की बात में ये ऐड कर रहा था जो वो कह रहे थे, उनकी मैं अर्ज कर रहा था कि उनकी रिहेबिलिटेशन हमें भी पता है कि उसके ऊपर काफी इश्यूज थे और उन लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जैसे मैंने पहले ये बात की आपके प्रोग्राम में, देखिए ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, ये ना किसी खास एक सूबे का मसला है, ना किसी एक शहर का मसला है, ना किसी एक वादी का मसला है। ये हमारा एक नेशनल इशू है, ये नेशनल सिक्योरिटी है, इससे पूरा मुल्क मुतासर होता है। अभी आप देखें कि यहाँ इस्लामाबाद में कोई तकरीबन 14 से 15 लोग जो है वो यहाँ पे शहीद होते हैं, और हमारी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उसके बाहर जो है वो धमाका होता है। और आपको याद है कि उसके बाद श्रीलंकन टीम यहाँ पे आई हुई थी क्रिकेट खेलने के लिए, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स थे, और उन्होंने पैकअप का फैसला कर लिया था। और उसके बाद उनके जो वहाँ पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट है श्रीलंका में, उनसे बात करके प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं, उससे उनकी जो रवानगी है उसे रोका गया। इतना बैड मैसेज पूरी दुनिया में जाता, कितने को मेरे ख्याल है कोई 28 या 30 साल के बाद वो क्रिकेट पाकिस्तान में दोबारा आई है। सिर्फ एक नुकता आपके सामने रखा है कि हर चीज के ऊपर आपका फर्क पड़ता है जब इस तरह के बम फटते हैं और आपके मेन शहरों में, और वो महफूज नहीं समझे जाते हैं। तीरा बाग मैदान का होता है जी इलाका इसलिए भी साफ करवाना जरूरी था बिकॉज वो डायरेक्टली पेशावर एंड देन इस्लामाबाद एंड पूरे पाकिस्तान में फिरता था। लेकिन थैंक यू वेरी मच डॉक्टर तारिक, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। सेनेटर मोहम्मद साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया।